جب ہمارا شہر، ہمارا ملک، بلکہ پورا عالم اسلام اور پوری امت مسلمہ مسائل کے جال میں پھنسی ہوئی ہے، مشکلات کے جال میں پھنسی ہوئی ہے، دشمنوں نے ہمارے لیے طرح طرح سے سازشوں کے جو جال تیار کیے ہیں، ان میں خود ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی نادانیوں کی وجہ سے، اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے، اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اپنی ہوس پرستیوں کی وجہ سے، اپنی مفاد پرستیوں کی وجہ سے ہم ان جالوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وحشت اور بربریت اور درندگی کے وہ مناظر سامنے آئے ہیں، ایسے مناظر جو کبھی مسلمانوں سے تصور نہیں کیے جا سکتے تھے۔ مسلمان نے مسلمان کو ذبح کیا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹے ہیں۔ جس بات کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے بارے میں بھی، جہاد کے دوران بھی جس کو منع فرمایا تھا، ایسا جب بھی کوئی آپ جہاد کا لشکر بھیجتے تھے تو مستقل طور پر یہ ہدایات ہوتی تھی کہ لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شیخا فانیا ولا تمثلوا ولا تغدروا۔ ہدایات یہ ہوتی تھی جہاد کو کافروں کے ساتھ، وہ کافر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم توڑ رہے تھے، ان کے ساتھ جہاد کرنے کے دوران نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کہ خبردار کسی بچے کو نہ مارنا، خبردار کسی عورت کو قتل مت کرنا، کافر عورت کو، دشمنوں کی عورت کو، دشمنوں کے بچے کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، اور اگر کسی جوان کو قتل جو تمہارے مقابلے پر آیا ہوا ہے اس کو قتل کرنے کی نوبت آئے تو کبھی مسلح نہ کرنا، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے کوئی عضو کو، ناک کان کو، اس کے کسی عضو کو کاٹنا تمہارے لیے حرام ہے۔ کافروں کے جو دشمن ہیں، جو تلوار لے کر مسلمانوں پر ظلم و ستم پر اترے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی حکم یہ تھا کہ ان کو مسلح نہ کرنا، ان کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، ان کے ناک کان کو نہ کاٹنا۔ کافروں کے ساتھ یہ حکم تھا۔ ہم شرم سے اگر ڈوب مرے تو بھی کم ہے کہ مسلمان نے مسلمان کو مسلح کیا، مسلمان نے مسلمان کو ذبح کیا، مسلمان نے مسلمان کو گولیوں سے چھلنی کیا اور اس کو مسلح کر کے بوریوں میں بند کر کے لاشیں اس کی پھینکی۔ یہ دشمنوں کی سازش تھی جس کا ہم شکار ہو گئے اور اس قدر شکار ہو گئے ہیں کہ اس برائی کی برائی دل سے مٹ رہی ہے۔ انسانی جان کو مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت قرار دے دیا گیا ہے۔ مکھی مچھر کو مارتے ہوئے بھی آدمی کو کبھی خیال آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسانوں کو قتل کرتے ہوئے، انسانوں کے بچوں کو مارتے ہوئے، ان کی عورتوں کو قتل کرتے ہوئے، مریضوں اور بیماروں کو قتل کرتے ہوئے، بوڑھوں کے اوپر حملہ کرتے ہوئے کوئی رگ حمیت نہیں پھڑکتی، کوئی غیرت نہیں جاگتی، کوئی انسانیت کا کوئی خیال دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ اور نہ جانے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے کتنے خاندان اجڑے ہیں جن کے گھروں میں سب ماتم مٹی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے ایک دوسرے کے آگے مقابل آ کر اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا ہے
کہ ایک مسلمان کو کافر کے ساتھ بھی، حربی کے ساتھ بھی، دشمن کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ اتنا بڑا اجتماعی گناہ ہے، اتنا بڑا اجتماعی جرم ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، ورنہ یہ جو کچھ عذاب نظر آ رہا ہے یہ در حقیقت ہماری ان بدعمالیوں کا ثمرہ ہے. میرے بھائیوں، ہم لوگ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آج کو سے پوچھ ڈال کر، پیچھے ڈال کر، اپنے ذاتی سیاسی متعصبانہ رنگ و نسل پر مبنی خیالات اور جذبات کے اندر بہے ہوئے ہیں.